بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک گروپ ہوتا تھا، یعنی ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے واسطے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، اور حقیقت میں ایسا نہ تھا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ تھا۔ جیسے اہل بدعت نے کئی چیزیں از خود بنائی ہوئی ہیں جو کہ دین نہیں ہے، مگر انہوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح خان ساز باتیں بنائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا اب ہمیں اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے، اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، مگر کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کریں گے کہ حلال سمجھیں گے مگر کھائیں گے پئیں گے نہیں، تاکہ پہلی شریعت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ کھانا پینا فرض تو نہیں ہے۔ یہاں کتنے آدمی ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا اور دودھ بھی نہیں پیا ہوگا، تو ان کے اسلام میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح کرنے سے ہم کیا ہو جائیں گے، یعنی کہ دونوں شریعتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے، لیکن عقیدتاً تو حلال سمجھیں گے اور عملاً نہیں کھائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ذہن بھی اسلامی، عمل بھی اسلامی، عقیدہ بھی اسلامی، نظریہ بھی اسلامی، شکل اور صورت بھی اسلامی۔ یہ کیا ہوا؟ آدھا تتر آدھا بٹیر، کلمہ ادھر کا پڑھ لیا اور عمل ادھر کا رکھتے ہو۔ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی ہیں۔ فرمایا فَاعْلَمُوا، بس تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زور آور کوئی بھی نہیں ہے۔ حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے۔ اگر وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ گئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ نہ پکڑے کسی کو۔ فرمایا هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نہیں یہ انتظار کرتے مگر کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے جو لائق ہے، اس طرح آنا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی اور سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ رب نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اے انسانوں، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، قدرت اور طاقت عطا کی تھی، تم نے کام کون سے کیے؟ فرمایا رتی رتی کا حساب ہوگا۔ تو جو انا رب تعالیٰ کی ذات کے لائق ہو، اس کی طرح رب تعالیٰ ضرور آئے گا۔ اس طرح لگے گا کہ بادلوں کے سائے ہیں اور فرشتوں کا ہجوم ہے، ان کے درمیان رب تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ فرمایا پھر سب سے حساب ہوگا، وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے گا۔ کیا یہ اس کے منتظر ہیں قیامت کی عدالت قائم ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے
یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فرمایا وہی اللہ خالق بھی ہے، وہی اللہ مالک بھی ہے، وہی اللہ رازق بھی ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب چیز مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہے، باقی سب چیزیں مرزوق ہیں۔ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس ایک رتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔